أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ساری تعریفیں اللہ کے لیے لا تعداد بے حساب درود و سلام آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لیے، لاکھوں کروڑوں دعائیں علماء اولیاء کے لیے جن کی محنتوں کے صدقے اللہ پاک نے پورا دین ہمیں نصیب فرمایا۔ اللہ اس دین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اللہ اس دین پہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اللہ پاک موت بھی اسی دین پہ ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے جن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3500 معجزات دیے، اور میں نے کہا تھا، آپ حضرات کو بتایا تھا کہ معجزہ اسے کہا جاتا ہے کہ نبی کے ہاتھ پر ایسا کام ظاہر ہو جائے کہ جس کام کو کرنے سے دنیا عاجز۔ ظاہراً دیکھنے میں نبی کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر طاقت اور قدرت ساری اللہ کی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رات کے ایک لحظے میں 7 آسمانوں کی، ملائے اعلیٰ کی، جنت کی سیر کرائی۔ کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوا میں کیسے اڑ کے گئے، تو ہم یوں کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہیں دعویٰ کیا ہی نہیں کہ میں گیا ہوں، بلکہ کہا کہ اللہ لے گیا۔ جب نسبت اللہ کی طرف ہو جائے تو پھر ہر مشکل کام آسان ہو جاتا۔ آسمانوں کو کیسے چیر کے گئے، کہو اللہ لے گیا۔ اس وجود نے کرۂ نار کو کیسے پار کیا، کہو اللہ لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں بھی سفر ہوا جہاں آج تک جبرائیل امین نہ جا سکا، تو آپ کیسے گئے، کہو اللہ لے گیا۔ قرآن نے اس واقعے کے شروع میں جو لفظ کہہ دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ہر کمزوری سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی،
لیلن رات کے کچھ حصے میں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک الذی بارکنا حولہ جس کا ارد گرد یعنی مسجد حرام کا یا مسجد اقصی کا دونوں کا ہم نے ارد گرد بڑا برکت والا بنایا ہے لنریہ من آیاتنا ہم نے یہ سیر یہ سفر یہ معراج اس لیے کرایا کہ ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھا دیں وہ ہماری نشانیوں کو دیکھ لیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ بات ختم کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 یا 40,000 یا جتنے بھی نبی اور رسول آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو 2 رکعت نماز پڑھا۔ اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں سارے کہ جس جہان میں ہم اس وقت موجود ہیں اس کو عالم دنیا کہا جاتا ہے، یہ دنیا ہے۔ قیامت کے دن کے بعد جو جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں اس کو عالم آخرت کہا جاتا ہے۔ اور عالم آخرت جس دن کے بعد قائم ہوگا اس دن کو یوم قیامت کہا جاتا ہے۔ ایک عالم ہے جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، مرنے والا مر جاتا ہے نہ تو قبر اس کے لیے عالم دنیا ہے اور نہ ہی قبر اس کے لیے عالم آخرت ہوتی ہے، اس لیے کہ عالم آخرت تو قیامت کے بعد آئے گا۔ بزرگان دین نے احادیث کی روشنی میں قبر کے جہان کو عالم برزخ کہا، اور برزخ کا معنی ہوتا ہے وہ عالم جو پردے میں پڑا ہے۔ سورہ رحمان کے اندر بھی اللہ پاک نے ایک جگہ اس لفظ کو استعمال فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ 2 دریا 2 سمندر، میٹھا اور کھارا، کالا اور سفید، کہیں کہیں دنیا میں دونوں مل کے چلتے ہیں۔ کالا نہ سفید پہ غالب آتا ہے، نہ سفید پہ کالا غالب آتا ہے، نہ کھارا میٹھے پہ غالب آتا ہے، نہ میٹھا کھارے پہ غالب آتا ہے، دونوں مل کے چلتے ہیں۔ اور دونوں کی اس طرح لین آنکھوں والے کو معلوم ہوتی ہے کہ ایک طرف والا کالا ہے دوسری طرف والا سفید ہے۔ اللہ پاک نے دونوں پہ ایسا پردہ ڈالا ہوا ہے درمیان میں کہ دونوں کو اللہ ملنے نہیں دیتا۔ تو قبر کا جو جہان ہے یہ عالم برزخ ہے جس پر اللہ پاک نے قبر کا پردہ ڈالا ہوا ہے۔ قبر میں کیا ہوتا ہے، کیا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق تو ہمیں بتایا کہ قبر میں کیا ہوگا، لیکن قبر سے آج تک آ کر کسی نے ہمیں نہیں بتایا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، اس لیے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ جتنے نبی مسجد اقصی میں اللہ پاک نے جمع کیے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم دنیا سے اٹھایا اور باقی سارے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے عالم برزخ سے اٹھایا۔ عالم دنیا والے کو امام بنایا، عالم برزخ والوں کو مقتدی بنایا۔ آج تک دنیا میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ یہ دونوں جہان والے آپس میں مل جائیں، نہ کسی نے کہیں پڑھا تھا نہ کہیں کسی نے سنا تھا کہ عالم برزخ والے اور ہاں قیامت کے دن تو ملاقات ہوگی، عالم آخرت میں سب کی ملاقات ہوگی۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دوست دوست سے بھی ملے گا، فرمایا ہاں ملاقات ہوگی، رشتہ دار رشتہ دار کو بھی اللہ پاک ملا دے گا، اولاد کو ماں باپ سے ملا دے گا، ماں باپ کو اولاد سے ملا دے گا۔ قیامت کے دن اگر دونوں جنت میں چلے گئے تو ملاقاتیں ہوں گی، لیکن کہیں یہ نہیں فرمایا گیا کہ عالم دنیا کے لوگ اور عالم برزخ کے لوگ ان دونوں کو بھی اللہ پاک اس دنیا میں کہیں ملا دے گا۔ تو چلو اس دنیا میں نہ صحیح، اسے ہم جہان کہتے ہیں جو زمین پہ ہے۔
اور یہ ملاقات بھی مسجد اقصیٰ بھی زمین پہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 1,24,000 نبیوں کو اللہ پاک نے کھڑا کیا، یا کم و بیش جتنے بھی آئے سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہ سارے عالم برزخ سے آئے تھے، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو آسمان پہ تھے، ان کو بھی آسمان سے زمین پہ لایا گیا کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تم سارے نماز پڑھ لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی۔ یہ نماز نہ کوئی فرض تھی، نہ کوئی واجب، نہ کوئی سنت تھی، نفل نماز تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کروائی۔ بات میری گزشتہ جمعہ یہاں ختم ہوئی تھی کہ چونکہ قرآن نے، اللہ پاک نے سارے نبیوں سے وعدے کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہارے زمانہ نبوت میں میرا محبوب نبی بن کے آ جائے تو تم لوگ اپنی اپنی نبوت کے کلمے کو، نمازوں کو، طریقوں کو، شریعت کو چھوڑ کر صرف اور صرف میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، ان کے دین پہ چلو گے۔ کیا میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو؟ تو سارے نبیوں نے اللہ سے وعدہ کیا، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اس وعدے پر میں گواہ ہوں۔ فمن تولی بعد ذالک، اور اس وعدے کے بعد اگر کوئی پھر گیا، فاولئک ھم الفاسقون، وہ فاسقوں میں سے ہو جائے گا۔ تو نبی تو امکان میں بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے وعدے سے پھر جائیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ وعدے کو پورا نہ کرنا یہ بھی ایک گناہ اور ایک خطا ہے، تو اللہ پاک نبیوں سے یہ چیز بھی نہیں ہونے دیتا۔ اللہ پاک نے اس کیے ہوئے وعدے کا پاس رکھوانے کے لیے سارے نبیوں کو مسجد اقصیٰ میں جمع فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تمام نے نماز پڑھی۔ یہاں تک بات آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد سارے نبیوں نے اپنا تعارف کرایا، جو طریقہ ہے دنیا کا۔ تعارف کرانے کے بعد پھر جلدی جلدی جو آسمان سے آئے تھے ان کو آسمانوں پہ بھیج دیا گیا، تاکہ وہاں بھی اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر جب میرا یہی رسول ان آسمانوں پہ آئے گا تو استقبال بھی تم نے کرنا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو روایتیں ملتی ہیں، ایک یہی کہ یہی جو میری سواری تھی جس کو براق کہا گیا، اسی کو آگے استعمال کیا گیا سدرۃ المنتہا تک۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میرے لیے ایک اور چیز کا سامان کیا گیا، جبرائیل امین کی زبان سے، جس کا نام رف رف نکلا۔ اس کے لیے سمجھنا آسان ہوگا آپ لوگوں کے لیے، چونکہ آپ یہاں رہتے ہیں۔ جس طرح یہ لفٹ کا سسٹم ہے، آپ یوں ہی سمجھیں کہ اللہ پاک نے ایک ایسے ہوائی لفٹ کا سسٹم کیا کہ بٹن دبایا تو پہلا آسمان آ گیا۔ یہ 1400 سال پہلے تو بندہ ان چیزوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں یہ کچھ بھی ہوگا، لیکن اب جیسے میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ خاتم المحدثین حضرت انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اللہ اس وقت تک قیامت کو قائم نہیں کرے گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک معجزے کو اللہ پاک دنیا میں سچا کر کے نہ دکھا دے، دنیا کو آنکھوں سے نہ دکھا دے کہ یہ ہو رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں پہلی دفعہ ہانگ کانگ سے پاکستان گیا تو اپنی مسجد میں عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو گاؤں کے میرے بوڑھے بوڑھے بزرگ حضرات سارے بیٹھے تھے۔ تو ایک بوڑھے آدمی نے مجھ سے پوچھا، حاجی صاحب، قاری صاحب، ہانگ کانگ کی سناؤ کیسا ہے؟ تو میں نے باتوں باتوں میں کہا کہ بھائی سمندر کے نیچے ٹرین چلتی ہے، سمندر کے نیچے بسیں چلتی ہیں، سڑک بنی ہوئی ہیں،
تو وہ بابا مسجد میں بیٹھا مجھے کہتا ہے قاری صاحب تو جھوٹ نہ بول، ہونی تیرے پیچھے نماز پڑھی ہے تو ایڈا وڈا پیا کوڑ مارنا میں، بے سمندر کے نیچے کیسے سڑک ہو سکتی، سمندر کے نیچے کیسے ٹرین چل سکتی؟ اب میں سمجھاتا ہوں، وہ کہتا نہیں یہ کوڑ ہے۔ یہ اس لیے کہ اس گاؤں کے بندے نے لفٹ نہیں دیکھی، اس گاؤں کے بندے نے ہانگ کانگ نہیں دیکھا، یہاں آ کر اس نے ٹنل نہیں دیکھے، وہ اپنے گاؤں سے باہر نکلا ہی نہیں، تو وہ سمندر کے نیچے بنے ہوئے ٹنل کو کیسے سمجھے گا؟ یا ایک لطیفے کی بات ہے، یہ تو میرے ساتھ گزری جو میں نے آپ کو بتائی، کہ میرا گھر 31 فلور پہ ہے۔ یہ بھی ایک دفعہ میرے ایک بوڑھے بزرگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ میرا گھر 31 فلور پہ ہے، تو وہ بڑے حیران ہو کے کہنے لگے سیڑھیاں کیسے اتنی چڑھتے ہوں گے؟ تو میں نے کہا جی لفٹ ہوتی ہے۔ کہ وہ لفٹ کیسی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی وہ ایک بجلی کی سیڑھی ہوتی ہے، بٹن دباتے ہیں تو 31 فلور آ جاتا ہے۔ تو وہ بابا کہنے لگا قاری صاحب ساڑھی سمجھے چاہن والی شاید نہیں ہو سکتا ہے اتھی ہو سی، لیکن یہ کیسے ہے؟ اس لیے کہ ان غریبوں نے نہیں دیکھا۔ اسی پر ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک آدمی گاؤں کا رہنے والا اسلام آباد میں کسی بلڈنگ پہ لفٹ آپریٹر کی نوکری لگ گیا۔ اب وہ گھر چھٹی گیا تو باپ نے پوچھا بیٹا کیا نوکری کرتا ہے؟ تو وہ سمجھایا کہ ابا میں لفٹ آپریٹر ہوں۔ تو وہ باپ پوچھتا ہے لفٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو وہ جب نہ سمجھا بابا تو تنگ آ کر جوان اپنے باپ سے کہنے لگا ابا یہ انگریزی دا لفظ ہے تینوں سمجھ نہیں آ سکتا، وہ مشین بھی انگریزی ہے تینوں سمجھ نہیں آ سکتا۔ کچھ دنوں کے بعد اس بابے کو شوق آیا کہ میں بھی اسلام آباد جاؤں اور بیٹے کی نوکری دیکھوں۔ تو بیٹا صبح صبح ناشتہ کرا کے اپنے ابے کو اپنے دفتر لے آیا، تو لفٹ کے پاس کرسی بچھا کے کہا کہ بابا اب یہاں بیٹھو دیکھو میں کیا نوکری کرتا ہوں۔ تو بابا بیٹھ گیا، اتنے میں ایک بوڑھی عورت آئی اوپر جانے کے لیے، تو دروازہ بند ہوا، وہ بوڑھی عورت کو اوپر لے گیا، اوپر سے کوئی نوجوان لڑکی نیچے آ گئی۔ اب جاتے وقت بوڑھی اور آتے وقت نوجوان، جیسے ہی وہ لفٹ سے باہر نکلی تو بابا دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ میرا پتر تو بڑی عجیب نوکری کرتا ہے کہ بوڑھا آدمی جاتا ہے وہ جوان ہو کے آ جاتا ہے۔ تو وہ بیٹے سے کہتا ہے پتر اپنی اماں نو بھی ایک دفعہ سیر کرانا۔ اس آگے ابا وہ کیوں؟ کہنے لگا یار تیری تو بڑی اچھی نوکری ہے کہ بندہ بوڑھا جاتا ہے اور جوان ہو کے واپس آ جاتا ہے، اپنی اماں کو بھی ایک دفعہ لے جاتا کہ جوان ہو کے آ جائے۔ بے شک یہ لطیفہ ہے، لیکن اگر ہم اپنے گاؤں کے دیہاتی لوگوں کے ذہنوں پہ جائیں تو ان بیچاروں کو یہ چیز سمجھ نہیں آ سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کا سفر کیسے فرمایا؟ آپ ہانگ کانگ میں رہتے ہیں، آج یہاں 100 منزلہ بلڈنگ بھی ہے، 80 منزلہ بلڈنگ بھی ہے، ایسی ایسی لفٹیں آ گئی ہیں کہ جن کے اندر جہازوں کے انجن فٹ ہو گئے کہ 1 منٹ نہیں اس سے بھی کم میں آپ 100 فلور کا سفر کر سکتے ہیں۔ اور ایسی بھی دنیا میں لفٹیں بن گئیں جو 200 آدمی کو اٹھا کر زمین سے 1 منٹ میں 100 منزل کا سفر کر جاتی ہے۔ اگر انسان ایسی لفٹیں بنا سکتا ہے تو کہو میرا اللہ اس سے بھی بڑی لفٹ بنانے پر قادر ہے۔ یہاں تو بٹن دبانے پڑتے ہیں، اللہ کہے کن پہ بھی اتنی دیر نہ لگے کہنے پر جتنی دیر میں وہ سفر کر جائے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ بلکہ بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ یہ کن کا بھی جو لفظ ہے نا یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، اللہ کو تو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اذا اراد اللہ شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے، ہمارے سمجھانے کے لیے کہتا ہے ان یقول لہ کن، وہ کہتا ہو جا فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ ارادہ ہی کر لے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اللہ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب میرے لیے ایک ایسی سواری لائی گئی
کہ جس کو جبرائیل امین نے رفرف کا نام دیا، اور علماء نے پھر اس کا معنی بھی کیا کہ گویا کہ جبریل اپنی زبان سے کہہ رہا تھا چل چل، رفرف کا معنی یوں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک سیکنڈ کا کروڑواں حصہ نہیں گزرا ہوگا کہ میری سواری پہلے آسمان پہ پہنچی۔ اب پہلا آسمان کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہو کہ علماء نے لکھا ہے یہ جو نیلی چھت ہمیں نظر آتی ہے یہ آسمان نہیں، یہ ہماری نظروں کی انتہا ہے، بس ہماری نظریں یہاں ختم۔ آسمان اس سے بھی کہیں بلند و بالا، اور میرے اللہ نے اسے بھی اپنی قدرت سے بنا دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اللہ پاک نے آسمان میں کہیں دروازہ رکھا ہے یا کہیں کھڑکی رکھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری سواری پہنچی تو جبرائیل امین نے پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے پوچھنے والے نے پوچھا کون ہے؟ جبریل نے کہا میں جبریل ہوں، پورا نام بتایا۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ تنہا ہو یا کوئی اور بھی ساتھ ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ میرے ساتھ حضرت محمد الرسول اللہ، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تیسرا سوال اندر سے پوچھنے والے نے پوچھا یہ خود آئے ہیں یا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ ان کو بلایا گیا۔ اب آسمان کا دروازہ کھلا۔ اب پہلی بات، کیا آسمان کو دروازے ہیں؟ اللہ پاک کو دروازے رکھنے کی ضرورت نہیں، دروازے محتاج لوگ رکھتے ہیں، اللہ کی ذات کسی کی محتاج نہیں۔ پھر جو دروازے رکھتے ہیں ان کو دروازے بند کرنے پڑتے ہیں، تالے لگانے پڑتے ہیں، کنڈے لگانے پڑتے ہیں۔ اللہ پاک ان چیزوں سے ماوراء اور پاک ہے، لیکن دنیا والوں کو ایک زندگی کا قانون اور دستور دیا ہے کہ کہیں بھی کسی کو ملنے جانا ہے تو پہلے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا، اور پھر گھر والے سے کہا گیا کہ جلدی میں اچانک اٹھ کے دروازہ نہیں کھولنا، کہ آنکھیں بند کر کے ہی جا کے دروازہ کھول دو، بلکہ کھولنے سے پہلے پوچھو تم کون ہو۔ اور پھر دروازے کھٹکھٹانے والے سے کہا گیا کہ کوئی اندر سے پوچھے تو یوں نہیں کہنا کہ میں ہوں۔ او بھائی میں کا کیا معنی ہے؟ اپنا نام بتاؤ۔ باہر والا اپنا پورا نام بتائے۔ مشکات شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نوجوان مدینے میں ملنے آیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے پوچھا کون ہو؟ کہنے لگا میں ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا کون ہو؟ کہنے لگا میں ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا کون ہو؟ کہنے لگا میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، کہا یہ میں کیا ہوتا ہے؟ جب کسی کے دروازے پہ جاؤ تو اپنا پورا نام بتاؤ کہ میں فلانا ہوں، میں آیا ہوں۔ اس لیے کہ گھر والے کا دل ہوگا تو دروازہ کھولے گا، گھر والے کا دل نہیں ہوگا تو نہیں کھولے گا۔ تو جبریل نے اپنا پورا نام بتایا۔ اب پوچھا گیا تیرے ساتھ کون ہیں؟ تو کہا میرے ساتھ محمد الرسول اللہ، یعنی آپ کے ساتھ بھی اگر کوئی گیا ہوا ہے کسی کے دروازے پر تو بتا دو ہم دو آدمی ہیں، میں ہوں اور فلانا میرے ساتھ ہے۔ اس کو چھپانا نہیں، کیا پتا وہ ان گھر والوں کا دشمن ہو یا یہ گھر والے اس کے دشمن ہو۔
وہ اس کو آنے دے نہ آنے دے، وہ اس کے لیے دروازہ کھولے نہ کھولے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سوالوں کے بعد آسمان کا دروازہ کھولا گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ابھی میرے پیچھے نماز پڑھ کے اپنا تعارف کرا رہے تھے، پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ یہ دنیا کا بھی دستور ہے کہ یہ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر دنیا میں کہیں کسی ملک کی دعوت پہ جاتے ہیں تو ایک مذاکرات جب ہوتے ہیں تو ایک مذاکرات ٹیبل پہ ہوتے ہیں جہاں ان کے بھی سیکٹری ہوتے ہیں، ان کے بھی سیکٹری ہوتے ہیں، اور ایک 1 to 1 ملاقات ہوتی ہے۔ یہ دستور دنیا ہے۔ بعض باتیں اجتماع میں ہوتی ہیں، بعض باتیں تنہا ہوتی ہیں، بعض باتیں اجتماع میں رہ جاتی ہیں تو تنہائی کی زندگی میں کی جاتی ہیں، اور بعض باتیں اگر تنہائی کی ملاقات میں رہ جاتی ہیں تو وہ آپ باہمی جو اجتماعی ملاقات ہوتی ہے اس میں رکھ دی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تعارف ہوا، ملاقات، پہلے تعارف ہو چکا تھا، ملاقات ہوئی، پھر میری سواری چلی، اسی طرح بٹن دبایا، 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ نہیں گزرا ہوگا کہ میری سواری نے دوسرے آسمان کے دروازے پر جا کر اپنا ٹھہراؤ کیا۔ دوسرے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، وہی سوالات ہوئے تو حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کھولنے والے 2 تھے اور میرے ساتھ ملنے والے بھی 2 تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میری سواری تیسرے آسمان کی طرف چلی تو تیسرے آسمان پر میری حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ 5ویں آسمان پر میری حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 7ویں آسمان پر میرے دادا ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات کرائی گئی۔ کیا حکمتیں تھیں ان نبیوں کو اوپر بلانے کی، اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے، بہت وقت گزرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد جب میری سواری اور آگے چلنے لگی تو میں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے بچے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی شکل کبھی کچھ ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتی ہے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا تو جبریل نے مجھے بتایا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ ہیں جو بچپن میں اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئے، ان کو موت نے لے لیا، اب یہ جنت میں اللہ پاک نے ان کے کھیلنے کا سامان کر رکھا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام سے کھیلتے رہتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی بچے کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے ابا سے ملوں تو اللہ ابراہیم علیہ السلام کی شکل اس کے ابے کی طرح کر دیتا ہے، اور یہ بچہ ابا سمجھ کر ابراہیم علیہ السلام سے آ کر لپٹ جاتا ہے۔ جب اس بچے کا دل بھر جاتا ہے تو کسی دوسرے بچے کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے ابا سے ملوں تو اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کو اس ابے کی شکل دے دیتا ہے۔ 24 گھنٹے ابراہیم علیہ السلام کی حالت یہی رہتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد میری سواری پھر آگے چلی۔ ایک ایسا مقام آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بیری کے درخت کی طرح تھا، بیری کے درخت کی طرح تھا۔ قرآن نے بھی اس کو بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل 15ویں سپارے کے شروع میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر، میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ 27ویں سپارے میں سورہ والنجم ہے، اس کے اندر ہے۔ اللہ پاک نے اس پورے قصے کو 2 جگہ پہ بیان فرمایا۔ یہ سورہ نجم کے اندر ہے، عند سدرۃ المنتہیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری سواری ایسی جگہ پہ پہنچی کہ جہاں مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ جس طرح دنیا میں بیر کا درخت ہوتا ہے، ایسے ایک بیری کا درخت، اور بیری کے اس درخت کے ہر پتے پر
میں نے اللہ کے فرشتوں کو لٹکے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے دیکھا۔ اور مجھے بتایا گیا کہ یہ آسمان، زمین اور عرش معلیٰ کی انتہا ہے، اس سے آگے کوئی جا نہیں سکتا، اور اوپر والے بھی جب آتے ہیں تو یہیں تک آتے ہیں، وہ نیچے نہیں جا سکتے، اور نیچے والے بھی یہیں تک آتے ہیں، اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ وہ درخت اتنا بڑا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 آسمانوں کو گھیرے کھڑا تھا۔ اور اسی آسمان کے پتوں کے بارے میں دوسری حدیث ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی مرد و عورت جب جنت میں جائیں گے تو ایک ایک دن میں 70 لباس تبدیل کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، زور سے کہہ دیں وہ 70 لباس کہاں سے آئیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت کے ایک ایک پتے سے اللہ پاک ایک ایک دن میں کروڑوں لباس پیدا کریں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں سے جب میری سواری آگے جانے لگی تو جبریل نے یہ کہہ کر جواب دے دیا کہ میری انتہا ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر سفر کروں گا تو میرے پر جل جائیں گے، اب آگے آپ کو اکیلے سفر کرنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے آگے اکیلے سفر کیا، اور سفر بھی وہ ایسا تھا کہ اچانک ایک لحظے کے بعد آواز آئی مجھے کہ میرے محبوب گھبرائیں نہیں، آپ میرے قریب آ رہے ہیں، بلکہ پھر آواز آئی کہ میرے اور قریب آگے آ جاؤ، پھر آواز آئی کہ میرے اور قریب آگے آ جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو جملہ فرمایا وہ بڑا عجیب ہے، فرماتے ہیں آواز ایسے لگتی تھی کہ جیسے بالکل میرے یار ابو بکر صدیق کی تھی، جیسے اسی کی آواز میں کوئی بول رہا ہے، اور میں حیران اور پریشان تھا۔ میں نے عرض کی اللہ یہ آواز تو میرے یار ابو بکر کی ہے، اسے تو میں مکی چھوڑ آیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے مجھے جواب آیا کہ ہم نے اس کا بندوبست یہی کیا ہے کہ اپنے دوست کی آواز کو سن کر آپ کے دل کو تسلی ہو جائے کہ میں یہاں تنہا نہیں، میرا دوست بھی میرے ساتھ چل رہا ہے۔ اب آگے سورہ نجم بولتی ثم دنا فتدلی، پھر میں اور قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ ادھر کی سانسوں کی آواز میں سن رہا تھا اور میرے سانس کی دھڑکن کی آواز وہاں جا رہی تھی۔ آگے ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جس طرح تیر اور تیر کمان کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، پھر اس ذات الہی اور میرے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ رہا۔ یہاں پھر آگے امت کے 2 مسئلے ہیں، صحابہ کرام میں بھی تھے، یہ علمی باتیں ہیں، امت کے علماء میں بھی ہیں کہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار فرمایا، اللہ نے اپنا دیدار دیا یا نہیں دیا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نہیں دیا، یہ ایک مسئلہ۔ حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابن عباس اور دیگر کچھ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ نے دیدار دیا۔ یہ آپ کی اور میری باتیں نہیں، یہ علمی باتیں، لیکن بہرحال اتنی بات ضرور میں آپ سے کہہ دوں کہ ہمارے علماء کا رجحان اسی طرف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوا۔ حضرت ابن عباس سے ہی ایک اور روایت ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا میں نے 2 بار اپنے اللہ کو دیکھا،
ایک بار اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے اور معراج کی رات میں نے ان آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ کا نور دیکھا، میں نے اللہ کی تجلی دیکھی، میں نے نور دیکھا۔ وہ ایک نور ہی نور اور سراپا نور تھا۔ آگے تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی کہ وہ نور کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ بہرحال اس بحث میں ہم نے الجھنا نہیں، یہ علماء کی علمی باتیں ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہمارے علماء اہل سنت کا نظریہ اس طرف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ جنت میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ جب ہم جائیں گے، زور سے کہو انشاءاللہ، جب ہم سارے جنت میں جائیں گے تو اللہ اہل جنت کو ایک دن اپنا دیدار کرائے گا۔ تو اگر جنت میں جانے والے جنتی جنت میں دیدار کریں گے تو میرے پاک نبی کا تو وجود ہی جنت کا ہے۔ ہم تو جائیں گے جب جائیں گے، وہ تو دنیا میں بھی جنت میں رہے، آج قبر بھی ان کی جنت ہے، تو بھائی وہ تو جنت کی روح تھی، جنت کا جسم ہے، جنتی لوگ ہیں۔ اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اور میں جب پیدا ہوتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے بناتے وقت مٹی زمین کی لیتا ہے، نبی کو جب اللہ بناتا ہے تو نبی کے وجود کے اندر اللہ پاک مٹی بھی جنت کی ڈالتا ہے۔ اور جنت میں موت نہیں ہوتی، جنت میں کمزوری نہیں ہوتی، جنت میں بیماری نہیں ہوتی، وہ سراپا نور ہے ایک۔ تو سراپا نور اللہ کے ہاں پہنچے تو اس سراپا نور نے اس سراپا نور کو اپنا دیدار کرا دیا، کوئی مشکل چیز نہیں، وہ اللہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ ٹھیک ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دستور دنیا کے مطابق اللہ پاک نے مجھ سے کہا کہ میرا محبوب دوست سے ملنے جاتا ہے، آپ مجھے ملنے آئے ہیں، میرے لیے کوئی تحفہ لائیں۔ یہ حدیث بھی ہے کہ دوست کو ملنے جاؤ تو اس دوست کے لیے کوئی تحفہ لے کے جاؤ، جسے ہدیہ کہا جاتا ہے۔ اور ہدیہ وہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ نہ ہو کہ اب میں اٹھوں گا تو یہ بھی مجھے تحفہ دے دیا جی بسم اللہ، نہ دیا۔ کل کو سنانا نہیں کہ میں اس کے گھر میں گیا تھا، مٹھائی کا ڈبہ لے کے گیا تھا، لیکن میں جب اس کے گھر سے نکلا تو اس نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ تحابو، دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ ہم جو لین دین کرتے ہیں یہ سودی کاروبار ہے ہمارا۔ شادی بیاہ میں ہم گئے، ہم نے کچھ دیا تو کل ہمارے بچے کی ہوگی تو وہ دیں گے، مرنے پہ گئے تو ہم نے دیا تو کل ہمارا کو مرے گا تو وہ دیں گے۔ یہ ہمارے سارے سودی کاروبار ہیں، انہیں تحفہ نہیں کہا جاتا۔ تحفہ وہ ہوتا ہے کہ جب دے دیا تو نیکی کر دریا میں ڈال، اس کی واپسی کی امید نہ ہو۔ لیکن یہ دستور دنیا تو بہرحال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے مجھے آواز آئی کہ میرا محبوب میرے پاس آئے ہو، میرے لیے کچھ تحفہ بھی لائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ میں 3 تحفے لے کے آیا، 3 تحفے لے کے آیا۔ ارشاد خداوندی ہوا پیش کرو، تو فرمایا میں نے کہا تحیات للہ، یہ پہلا تحفہ۔ والصلوات، یہ دوسرا تحفہ۔ والطیبات، یہ تیسرا تحفہ۔ میرا اللہ آج تک اور آج کے بعد جب تک دنیا میں رہوں گا بدنی عبادت صرف تیری ہوگی۔ کہو بے شک، کسی کے آگے یوں نہیں کہوں، نہ کیا نہ، زور سے بولو، نہ کیا نہ، آپ حضرات بھی یہ زبان سے کہتے رہو، نہ کیا ہے نہ کرے، کسی کے آگے یوں نہیں کر۔ جس میں ہو دھوکا عبادت کا بندوں کی وہ تعظیم نہ کر۔ ایسی تعظیم شرک میں آ جاتی ہے۔ التحیات للہ،
بدنی عبادت، رکوع تیرا، سجدہ تیرا، ایسے بھی تیرے آگے کھڑا ہوں گا، کھڑا ہوا، سب کچھ تیرا، کسی اور کے آگے کبھی ایسا نہیں۔ والصلوات والطیبات، میں نے آج تک تیرے نام کے سوا کسی کے نام پر اپنا مال نہیں دیا، نہ دیگ دی، نہ پتیلے دیے، نہ پلیٹیں دی، نہ کوئی چھترا دیا، نہ بکرا دیا، نہ لیلا دیا، نہ مرغی دی، نہ حلوے دیے، نہ قربانیاں دی، نہ بٹیرے دیے، سب کچھ جو کچھ دیا آج تک تیرے نام پہ، اور آئندہ بھی آپ بھی نماز میں پڑھتے ہو نا کہ نہیں پڑھتے ہو؟ اتحیات ہو پڑھتے ہو نا؟ زور سے بولو، تسی دے گا کس دے نہ دی دیں دے ہو، سچ بات ہے۔ چلو بھائی، اللہ دے، اللہ کے نام پہ دینے کی توفیق۔ 11ویں والے بابا کے نام کی تو نہیں دیتے ہو؟ نہیں دیتے ہو؟ اللہ کے نام پہ۔ والطیبات، تعریفیں آج تک میں تیری کرتا رہا ہوں، اور آئندہ بھی سب کچھ تعریف تیری ہوگی، کہو بے شک۔ اب یہ باتیں وہاں ہو رہی ہیں لیکن ہمیں نماز میں سکھائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے ہی میں نے کہا، اللہ نے کہا میرا محبوب ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ باتیں سن کر مجھے پہلے اپنے اوپر سلام پڑھنے دے، میں تیرے اوپر سلام پڑھ۔ آپ 3 تحفے لائے ہو، ہم بھی 3 تحفے دے دیتے، ہم بھی 3 دیتے ہیں بدلے میں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ 3، اور ساتھ ساتھ 3 چیزیں اور دیتا ہوں جو میں نے آج تک کسی کو نہیں دی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں متوجہ ہوا کہ اللہ مجھے اور کون سی 3 چیزیں دے رہا ہے، تو آواز آئی، میرے محبوب، ہم نے آپ کے سر پر قیامت کے دن شفاعت کا تاج رکھ دیا، بس قیامت کے دن آپ شفاعت کریں گے۔ جب سارے نبی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اللہ کے سامنے کسی کو بولنے کی مجال نہیں ہوگی، اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر سجدے میں گر کر اگر اللہ کے جلال اور غصے کو رحمت میں کوئی بدلے گا تو آپ کی شفاعت اور سفارش بدلے گی۔ ہم نے آپ کے سر پہ شفاعت کا تاج رکھا۔ دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، مجھے دیکھ کر فرمایا، میرا محبوب، میں نے آج تک یہ آیتیں کسی کو نہیں دیں، آپ کے لیے رکھی تھیں، سنبھلی ہوئی تھیں آپ کے لیے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہ کون سی آیات اور کون سی چیزیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، میں متوجہ ہوا، اللہ نے فرمایا اس کے ایک ایک لفظ پر جب کوئی بندہ پڑھے گا تو اللہ آسمان سے آواز دے کے کہتے ہیں، میں نے قبول کر لی، میں نے قبول کر لی، میں نے قبول کر لی۔ مشکات شریف کے اندر حدیث آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے آ کر فرمایا، کہو ربنا لا تواخذنا ان نسینا، اے اللہ ہم بھول جائیں، ہماری بھول پہ ہمیں کبھی نہ پکڑنا۔ جب تم کہو گے اللہ کہتے ہیں میں نے قبول کر لیا۔ او اخطانا،
اللہ بھول نہیں، ہم خطا کر بیٹھے ہیں، ہمیں نہ پکڑیو۔ جب تم نے دعا مانگی تو اللہ کہتے ہیں میں نے قبول کر لیا۔ بندہ کہتا ہے ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتا علی الذین من قبلنا، اللہ میرے کندھوں پہ ایسا بوجھ نہ ڈال، میرے سر پہ ایسا بوجھ نہ رکھ جسے میں اٹھا نہ سکوں۔ پرانی قوموں کے کندھوں پہ ایسا بوجھ آیا، پرانے لوگوں کے سروں پہ ایسا بوجھ آیا وہ اٹھا نہیں سکے۔ حضور فرماتے ہیں تمہارے کہنے کی دیر ہوگی، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہاری دعا کو سن بھی لیا اور قبول بھی کر لیا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو وہ بوجھ کبھی ہمارے کندھوں پہ نہ رکھنا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے یہ بھی قبول کر لیا۔ ایک جگہ اللہ اور قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم بندے پر بوجھ ڈالتے ہی اتنا ہے جتنا وہ اٹھا سکتا۔ تم اپنے اونٹ گھوڑے پہ اتنا بوجھ لاد دو گے جو اٹھا نہیں سکتا، اللہ کہتے ہیں میں ہر بندے کے کندھے پہ اتنا ہی بوجھ رکھتا ہوں جتنا وہ اٹھا سکتا۔ یہ غلط بات ہے کہ ہم دعا میں کبھی کبھی اللہ کا شکوہ کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ کیڑیاں مصیبتیں سانو پا دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مصیبت بھی میں اسے ہی دیتا ہوں جس کا مجھے پتہ ہوتا ہے یہ اٹھا سکتا، پریشانی بھی اسی دیتا ہوں جس کا مجھے پتہ ہے یہ اٹھا سکتا ہے، اور اٹھانے کے بعد پھر بھی میرا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ شکر ہے تیرا، تو نے اس قابل تو سمجھا کہ میرے اوپر بوجھ ہی ڈال دیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ بھی ہم قبول کر لیتے۔ واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، وارحمنا، ہمارے اوپر رحم کر دے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں، پھر جواب آتا ہے میں نے قبول کر لیا، میں نے قبول کر لیا، میں نے قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے دوسرا انعام میرے اوپر یہ ہوا کہ مجھے قرآن کی یہ آیات دی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنی امت کے لیے میری طرف سے 50 نمازوں کا تحفہ لے جاؤ، اور میں نے اپنی امت کے لیے اللہ پاک کے دربار سے 50 نمازوں کا تحفہ لیا۔ اب جب یہ تحفے تحائف ہو رہے ہیں تو جبرائیل امین سدرۃ المنتہا پہ کھڑے ہیں، آگے جا نہیں سکتے، تمام فرشتے سدرۃ المنتہا پہ کھڑے ہیں، اوپر وہی فرشتے ہیں جو حاملین عرش ہیں، جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے۔ نیچے والے فرشتے اوپر نہیں جا سکتے، اوپر والے فرشتے نیچے نہیں آ سکتے۔ جب اللہ پاک نے میرے اوپر سلام کہا تو حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت یاد آئی۔ اس مقام پر بھی جا کر نبی اپنی امت کو نہیں بھول، کہا السلام علینا، اللہ اگر ہمارے اوپر سلام کہہ رہے ہیں آپ تو وعلی عباد اللہ الصالحین، میری امت کے جو نیک لوگ ہیں ان پر بھی سلام کہہ دیں۔ تو اللہ نے کہا جاؤ میرا محبوب ان پر بھی میرا سلام۔ آگے وہ محذوف ہے، یہاں پہ آیا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے عرض کی اللہ میری گنہگار امت پہ بھی سلام کہہ دے، تو اللہ نے کہا جاؤ میرا محبوب آج ہم آپ کی گنہگار امت پر بھی سلام کہتے ہیں۔ جب یہ بات ہو رہی تھی تو سدرۃ المنتہا پہ کھڑے فرشتوں نے جب سنا تو وہ زور سے پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ جبریل کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ انگلی جو اٹھاتے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے جبریل نے کہی یہ میرا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور پھر اس نے انگلی کو نیچے کر کے کہا واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ چیزیں لے کر اللہ کے دربار سے تحفے تحائف، سلام، دعا، بات چیت، گفتگو لے کر میں واپس پلٹا تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہو۔ ایسے لگتا تھا جیسے موسیٰ میرے انتظار میں کھڑا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی جستجو کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا اللہ کے دربار سے کیا ملا؟ تو میں نے ساری باتیں بتائیں اور پھر میں نے کہا کہ اللہ نے میری امت کے لیے 50 نمازیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت پر 3 تھیں، میری امت نہیں پڑھتی تھی۔ تحفہ بہت بڑا ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی امت اس کی قدر نہ کر سکے۔ میرا مشورہ ہے کہ اللہ کے ہاں پھر جائیے اور اللہ سے کہیے کہ ان کے اندر کمی کرے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں موسیٰ کے کہنے پہ چلا گیا تو اللہ نے کہا چلو ہم 5 کم کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح کر کے موسیٰ نے 9 چکر میرے لگوائے، 45 معاف ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ پھر جائیے، تو اب میں نے کہا کہ نہیں، اب مجھے شرم آتی ہے کہیں اللہ پاک یہ 5 ہی واپس نہ لے لے کہ میں معراج کی رات کے اس تحفے کی قدر کروں اور امت کو بھی قدر بتاؤں۔ تو میں نے اب موسیٰ علیہ السلام کی نہیں سنی۔ اب یہاں کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم یا دماغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھا؟ حضور کو نہیں پتہ چلا کہ میری امت نہیں پڑھے گی؟ موسیٰ علیہ السلام کیوں چکر لگوا رہے ہیں؟ تو علماء نے جو اصل جواب دیا ہے وہ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ خود تو موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں دیدار نہ ہو، خود تو دیدار نہ ہو، بے ہوش ہو گئے جب اللہ سے کہا مجھے اپنا دیدار کراؤ۔ اب وہ انتظار میں کھڑا اس لیے تھا کہ میں تو نہ کر سکا لیکن جو اللہ کا دیدار کر کے آ رہا ہے اس کا دیدار تو کر لوں۔ مجھے تو نہ نصیب ہوا لیکن جسے نصیب ہوا اس کا دیدار تو کر لوں۔ ایک دفعہ بھی کیا، موسیٰ کی آنکھیں اور دل نہیں رجا، اس نے کہا اس دفعہ ایک چکر اور لگواؤں تاکہ یہ پھر ہو کے آئے پھر زیارت کروں، پھر ہو کے آئے پھر زیارت کروں۔ اصل دل یہ تھا کہ مجھے تو زیارت نصیب نہ ہوئی، اب یہ بندہ جسے زیارت نصیب ہوئی اس کو بار بار چکر لگواؤں کہ بار بار کی رحمتیں، نور اور تجلیات کو وہ لوٹ کے آئے تاکہ یہاں کھڑا ہوا اس دیدار کی دولت سے انہیں دیکھ کر میں مالا مال ہو جاؤں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 9ویں چکر پہ جب میں سدرۃ المنتہا پہ واپس پہنچا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ابھی نہیں گیا، تو اب یہاں جبرائیل امین نے مجھے کہا کہ اللہ نے آرڈر دیا ہے کہ ہم آپ کو جنت کی سیر کرائیں، لہٰذا آپ جنت کو دیکھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی ان آنکھوں سے جنت کی سیر کی، محلات دیکھے، کوٹھیاں دیکھی، بنگلے دیکھے، حوریں دیکھی، غلمان دیکھے، جنت کے باغات دیکھے۔ تو چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں ایک جنت میں گیا، ایک محل تھا بہت بڑا عالی شان، کمکمیں، لائٹیں جل رہی تھیں۔ تو میں اندر جا کے دیکھتا ہوں تو وہاں مجھے حوریں جو ہیں وہ سانولے رنگ کی کالیاں نظر آئیں، ورنہ قرآن تو کہتا ہے کہ حوریں ایسی ہوں گی ایسی ہوں گی، اور میں حیران ہو گیا کہ یہ جنت میں سانولی حوروں کا کیا کام؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی حور اتنی خوبصورت ہے کہ اگر دنیا میں ایک آنکھ اس کی نظر پڑ جائے تو ساری دنیا کے اندھیرے ختم ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کی حور اگر دنیا کے 7 سمندروں کے اندر ایک تھوک ڈال دے تو دنیا کے سارے سمندر میٹھے ہو جائیں۔ لیکن میں حیران کھڑا ہوں کہ جنت میں سانولی حوریں کہاں سے آ گئی؟ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ تو جبریل نے کہا وہ دروازے پہ دیکھیں کیا نام لکھا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ دروازے پہ لکھا ہوا تھا یہ محل میرے عمر کا ہے، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اب حضور فرماتے میں پریشان کہ عمر کی جنت ہے اور اس کے اندر حوریں سانولی سی ہیں۔ واپسی پہ جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا میں نے تیری جنت بھی دیکھی، تیری حوریں بھی دیکھی، لیکن میں حیران ہو گیا بڑی سانولے رنگ کی تھی، جنت کی حوریں تو بڑی خوبصورت ہوتی۔ تو حضرت عمر رو کے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے سانولا رنگ زیادہ پسند ہے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا اللہ پاک نے جنت کے اندر بھی تیری پسند کا خیال رکھا ہے، جیسا بندہ چاہے گا اللہ پاک ویسی ہی اس کی حوروں کو شکل دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت کو دیکھا، اپنی امت کی جنت کو دیکھا،
جہنم بھی مجھے دکھائی گئی، میں نے جہنم کو بھی دیکھا۔ یہ لحظے کے اندر ہو رہا ہے سارا کچھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جو میں واپس آیا، جہاں میری سواری بندھی ہوئی تھی مسجد اقصیٰ میں، اس میری سواری کو جبرائیل امین نے کھولا اور پھر مجھے اسی سواری پہ بٹھایا۔ میں مکے پہنچا، ابھی میرے گھر کا وہ کنڈا، اگر میں گھر سے چلا ہوں یا وضو کیا تھا یا میرے دل کو چیر کے زمزم کا پانی ڈالا گیا، تو پانی ابھی وہ چل رہا تھا کہ اس ایک لحظے کے اندر اللہ پاک نے مجھے ساتوں آسمانوں کی سیر کرا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے سامنے یہ قصہ رکھا تو ابو جہل اور انہیں مذاق اڑایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبریں دی کہ تمہارا ایک قافلہ کل صبح تک مکے پہنچے گا۔ جب میری سواری واپس آ رہی تھی تو میں نے تمہارا قافلہ راستے میں دیکھا ہے، اور پھر میری ایک اور نشانی بھی سن لو کہ جیسے ہی تمہارے قافلے کے پاس سے میری سواری گزری، اس کی رفتار اتنی تھی کہ تمہارے مکے کا فلانا سردار، اس کی اونٹنی آواز سن کر بھاگی، وہ گر گیا، اس کا بازو ٹوٹ گیا ہے۔ تو علماء مورخین نے لکھا ہے کہ یہ سارے لوگ صبح نکل کے کھڑے ہو گئے کہ واقعی دیکھیں قافلہ پہنچتا ہے۔ تو جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بتایا تھا اسی وقت پر قافلہ پہنچا، اور پھر وہ ڈھونڈنے لگے کہ بازو کس کا ٹوٹا ہے، تو دیکھا ایک سردار کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، لیکن زبان سے نہ کہہ سکے کہ ہم نے مانا۔ ابو جہل کہنے لگا اتنا بڑا جادوگر ہے کہ دیکھو کیا کیا جادو سے خبریں دیتا ہے۔ اب اکٹھے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ رات آپ کہہ رہے تھے میں آسمانوں پہ گیا ہوں، میں مسجد اقصیٰ گیا ہوں، وہاں میں نے یہ کیا وہ کیا۔ اچھا یہ بتاؤ مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے تھے؟ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی تھیں؟ اس کے روشن دان کتنے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اتنا ان کے یہ سوال سن کر پریشان ہوا کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ اب میں آپ سے کہوں کہ میں لاہور گیا تھا، آپ کہیں اچھا یہ بتاؤ جی لاہور کے دروازے کتنے تھے؟ بھائی میں اپنے کام گیا تھا یا دروازے گننے گیا تھا؟ فلانے روڈ پہ اچھا دکانیں کتنی بڑی تھی، کس کس چیز کی دکانیں تھی؟ بھائی میں کو دکانیں گننے تھوڑا گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑکیاں دروازے گننے تو گئے نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو سن کر بھی ایمان نہ لانے والے اعتراض کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا کہ ان کے سوالوں کا کیا جواب دوں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ جبرائیل امین نے بیت المقدس اٹھا کر میرے سامنے لا کے رکھ دیا، کہا اللہ کے نبی دیکھتے رہو، ان کو بتاتے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک ایک چیز دیکھتا رہا، ان کو بتاتا رہا۔ پھر بھی ابو جہل کہنے لگا یارو اتنا بڑا جادوگر ہے، سمجھ آئے کہ اس کا جادو دیکھو وہاں تک چل پڑا کہ ایک ایک بات سچی بتا رہا ہے، یہ سب جادو سے ہے، سب جنات ان کو بتا رہے ہیں۔ قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا حولہ، جس کا ارد گرد اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے بڑا بابرکت بنایا ہے، لنریہ من آیاتنا، یہ سیر ہم نے اس لیے کرائی کہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندگی رہی تو باقی باتیں آئندہ جمعہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔